لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھی محمد عزیزان گرامی بالخاطر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء آپ حضرات کی خدمت و برکت میں امام بارگاہ مرکز محمد علی محمد سے آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے خمسہ اربعین کے حوالے سے اور کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس اور اس کے بعد جلوس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے تو آپ سب لوگ تشریف لا کر مصاب اور معجور ہوں اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دیں سلسلہ کلام جو ہے وہ اذہان عالی میں ہے آپ کے کہ کل سلسلے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے تو انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کے حوالے سے رہے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو مناسبت ہے وہ 28 سفر کی اس میں امام حسن اور رسول اکرم کے حوالے سے گفتگو رہے گی اور 8 ربیع الاول کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا یہ لفظ ہے تو اس میں امام حسن عسکری کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اب جو گفتگو جو رہی ہے وہ 2 معصوم ہیں 2 اور آخری امام تو کبھی انشاءاللہ اللہ نے جو ہے چاہا تو پوری 10 مجلسیں ہی کبھی انشاءاللہ معرفت امام زمانہ پر جو ہے کیا ہے وہ اگر ایسا شرف حاصل ہوا تو اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کی معرفت کے اوپر کم سے کم 10 مجلسیں تو ہوں تاکہ جو ایک سلسلہ جو ہے ہم پہچان سکیں اور جو ہے کیا ہے جان سکیں تو بہرحال میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پر کسی پر یہ میری بات گرا نہ گزرے آپ جو ہیں بزرگان بھی ہیں یہاں میری ہم عمر بھی ہیں اور میرے برابر کے بھی ہیں مجھ سے چھوٹے بھی ہیں دیکھیے ایک جو ہے ایک عبادت ایسی ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز عبادت ہے روزہ یہ عبادت اور بھی عبادتیں ہیں یہ جو ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا وہ لائق عبادت ہے تو اس کی عبادت ہم کر رہے ہیں روزہ بھی جو ہے اس کی حکم کے جو ہے کیا تعمیل میں اور بھی جو بھی چیزیں ہیں جتنی عبادات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا ہے تو ہم انجام دے رہے ہیں تو اللہ تو ہماری عبادتوں میں شامل نہیں ہے نا یا ہے نماز میں شامل تھوڑی ہمارے پڑھنے میں کہ ہم پڑھ لیں تو اللہ شامل ہے روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اللہ تھوڑے ہمارے ساتھ جو ہے روزہ رکھ رہا ہے یا اور کوئی کام لیکن اس کی جو ہے کیا ہے توفیق شامل حال ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ بعض دعاؤں میں آپ کو یہ ملے گا جو ائمہ علیہ السلام سے دعائیں آئیں اس میں یہ کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھ سکیں اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے
لیکن میں یہاں جو ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں اس کی کمی بہت محسوس کرتا ہوں، اکثر نماز میں بھی محسوس کرتا ہوں، مجلس میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، اس بات کو میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عبادتیں جتنی ہم انجام دیتے ہیں غالباً اس میں اللہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، اس کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ اللہ بھی شامل ہے اور ملائکہ بھی شامل ہے۔ اگر جو پہنچنے والے ہیں وہ میرے ساتھ پہنچ گئے ہوں گے تو اس میں اللہ بھی شامل ہے اور ملائکہ بھی شامل ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا کہ جو عبادت اللہ بھی ہمارے ساتھ کرے اور ملائکہ بھی کرے اور ہم سستی کرتے۔ میں نے اکثر نماز کے بعد جو ہے احساس کیا ہے، نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی اس عبادت کو انجام ہی دینا نہیں چاہتا، کسی کی کوئی دھیمی سی آواز، بہت نحیف سی آواز کان میں آ گئی تو آ گئی، ورنہ مولا نہیں جو ہے کیا اپنا ثواب لے رہے، اکیلے ہی جو ہے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کم سے کم اس عبادت کو تو اتنی بلند آواز سے جو ہے کیا ہے بلند کر دینا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ آسمان کے ملائکہ بھی اسے سنیں۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلوات سب سے بڑا ہی کنجوس وہ ہے جو آل محمد پر درود بھیجنے میں کنجوسی کرے، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے جو آل محمد پر سلوات بھیجنے میں کنجوسی کرتا ہے، بخالت کرتا ہے۔ اور اس عبادت میں اللہ اور فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، میری درخواست التماس آپ سے، جب نماز ختم ہوتی ہے تو کم سے کم بآواز بلند سلوات پڑھ دی جائے، یا مجلس کے اندر کم سے کم سب مل کے بآواز بلند سلوات پڑھیں، ایک ایسی جیتتی جاگتی سلوات پڑھیے جس سے ہمیں بھی حوصلہ ملے اور اللہ اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائیں۔ یہ احساس کریے، آپ دیکھیے گا کبھی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یہاں کے تو دیکھیے گا احساس کریں گے آپ خود، لیکن میں نے صرف متوجہ کرایا ہے۔ بہرحال ان چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم چلا جاتا ہے، اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں ذرا معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کل لیکن چھٹی ہے، اس جو چھٹی سنڈے ہے تو مجھے اتنا زیادہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کے 10-5 منٹ میں نے زیادہ لے لیا۔ ٹھیک ہے، آپ پہ گرانی گزرنی چاہیے یہ وقت کی جو ہے، لیکن اگر جو ہے کام وغیرہ ہوتا تو میری بھی کوشش یہ ہوتی جلدی سے میں بات جو ہے کیا ہے وہ ختم کر دوں۔ تو بات اب شروع کرتے ہیں یہیں سے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ امامت کے حوالے سے جو ہے کیا ہے اماموں کی سوانح حیات ان کے بارے میں چل رہا ہے، تاکہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ چیزیں کام آئے اور ان تک بھی جو ہے کیا کچھ پیغامات جو ہیں وہ پہنچ جائیں، کسی کے دماغ میں اگر کوئی بات رہ جائے۔ تو آج گفتگو ہے ہمارے 5ویں امام کی۔ 5ویں امام جن کا نام کیا ہے؟ نام ہے ان کا محمد۔ کیا نام ہے؟ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ اور یہ بچے جو بیٹھے نا بیٹا تم یہاں آگے بیٹھو، آ جاؤ چاروں یہاں، سب یہاں، کمال یہاں آ جاؤ بیٹا، تم بھی آ جاؤ، اور محمد چاروں یہاں آ جاؤ، محمد صلوات آ جاؤ، شاباش بیٹا۔ فرش عذاب ایک تو بیٹھنے کا ثواب بہت ہے، یہ میں کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں کہ فرش عذاب پر بیٹھنے کا ثواب بہت ہے۔ وہ بات تکراری ہو جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا پھر، لیکن ثواب فرش عذاب پہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ آگے بیٹھنے کا بہت ثواب ہے۔ آگے بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے فرش عذاب پر کہ آدمی آگے آ کے بیٹھے، کیونکہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی بیٹھی ہیں تو شہزادی تو یہیں کہیں بیٹھی ہوں گے، رسول اللہ تو بیٹھے ہوں گے، تو ان کے قریب آ کے بیٹھا جائے نا، تاکہ جو ان کی قربت کا کچھ تو اثر جو ہے کیا مل جائے۔ لیکن بس میں تو یہی کہوں گا، بڑا حساس جملہ ہے کہ اگر ہم امام بارگاہ آ کر بھی فرش عذاب پر نہ بیٹھیں تو پھر اس سے اچھا یہی ہے کہ گھر میں اے سی میں آرام کر لے اور وہیں بیٹھیں۔ تو یہاں آنا ہی جو ہے ہمارا مقصد امام بارگاہ میں فرش عذاب پہ بیٹھنا ہے، شہزادی کو پرسہ دینا ہے، ورنہ باتیں اور چیزیں تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو عبادت ہی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ صرف اہل بیت کے بیٹھنے کی جگہ تو ہے ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ فرشتگان پروردگار کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ فرشتے کیا حوریں تمنا کرتی ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں تم کہاں گئے تھے، ہمیں وہاں لے کر چلو۔
ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ جو سب روایتیں ہیں جو، اور ان چیزوں کو میں کئی 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، بہرحال بات جو ہے ادھر چلی جائے گی اور میرا وقت جو ہے کیا ہے وہ نکل جائے گا اور پھر میں بات کو نہیں پہنچا پاؤں گا۔ بات یہ کہ ہمارے 5ویں امام کا نام نامی کیا ہے؟ محمد ہے۔ آپ کا سب سے مشہور لقب جو ہے وہ باقر ہے۔ کیا ہے؟ سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ باقر۔ اور دوسرا ایک لقب ہے آپ کا شاکر۔ دیکھیں یہ صرف امام محمد باقر ہی کا امتیاز ہے کہ آپ کا لقب جو ہے شاکر ہے، ورنہ جو ہے کسی اور امام کا یا نہیں لقب کے آپ جو کا نام لقب کیا ہے؟ شاکر ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے امین، امام محمد باقر کا، تو نام نامی آپ کا کیا ہوا؟ محمد، لقب آپ کا جو مشہور ہے باقر، اور ایک لقب شاکر امین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری یعنی 57، 1 رجب۔ آپ کی شہادت کی تاریخ 7 ذی الحجہ 114 ہجری۔ اگر آپ ان جملوں پر متوجہ ہیں تو ذرا سا میں تھوڑا سا آپ کو جو اور جو ہے قریب لا دوں، قریب لے آؤں اس بات سے تاکہ یاد رہ جائے یہ بات نا۔ آپ کی جو ہے ولادت 1 رجب کو ہے 57 ہجری 57 ہجری، شہادت 7 ذی الحجہ کو ہے کب؟ 114 ہجری، ٹھیک ہے۔ ہجری کیا ہے آپ کی ولادت کی؟ 57، کتنی؟ 57۔ اب سنیے، امام محمد باقر جو ہیں ہمارے سلسلہ امامت کی کون سی کڑی ہے؟ زور سے بولیے ذرا، 5ویں کڑی ہے۔ سلسلہ عصمت و طہارت کی کون سی کڑی ہے؟ 7ویں کڑی ہے۔ عزیزوں اگر یہ یاد رہ جائے گا تو سن ولادت آپ کو یاد رہ جائے گا۔ ارے توجہ کرتے ہیں آپ ذرا سا، جو متوجہ نہیں ہے پھر متوجہ ہو جائے اس طرح۔ اگر آپ کو یہ یاد رہ جائے کہ 5ویں یہ جو باقر امام باقر ہمارے 5ویں امام اور 7ویں معصوم ہیں، تو 5 اور 7 57 ہی تو ہوتے ہیں۔ اگر یہ فلسفہ یاد ہو جائے تو آپ کو سن ولادت یاد ہو جائے گا کہ امام کا سن ہجری 57 سال ہے، تو 5ویں امام 7ویں معصوم کا سن ہجری کیا ہوا؟ 57 یعنی 57 سال۔ اور ایک نقطہ اور آپ کی طرف متوجہ کرا دوں، ہمارے 12واں امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 12 امام۔ 12 میں 5ویں امام کیا ہے؟ 5ویں امام ہے 7ویں معصوم ہے۔ 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 5 اور 7 کو اگر ملا کے لکھ دیا جائے تو 57 ہوگا آپ کے 57 ہجری۔ اگر اسے 5 اور 7 کو جو ہے جمع کر دیا جائے، ارے ذرا جمع تو کیجئے ایک مرتبہ ذہن میں، 5 اور 7 کو اگر جمع کر دیا جائے تو کتنی تعداد بنے گی؟ 12 کی تعداد بنے گی۔ تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ ہمارے 5ویں امام یہ 12 کی کڑی کی 5ویں فرد ہے اور 14 کی کڑی کی 7ویں فرد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر۔ یہ آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے بات ہے، رکھیے میں نے یا لیا یا لیا تو آپ کی سن ولادت ہے کتنی ہو گئی؟ 57 برس، یعنی یہ تاکہ یاد رہ جائے گی آپ کو۔ 114 میں آپ کی شہادت ہے اور ایک اللہ ہے اور 14 معصوم ہیں۔ اب کس کس نقطے کی طرف میں متوجہ کراؤں آپ کو؟ ایک اللہ ہے اور 14 معصومین ہیں، تو کتنی؟ 114 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہو گئی۔ عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 114 میں سے 57 نکال لیں گے آپ، مائنس کر دیں گے تو 57 سال آپ کی عمر مبارک بنی۔ امام محمد باقر کا سب سے بڑا امتیاز سنیے، امام محمد باقر کا ہمارے 12 اماموں میں یہ امتیاز کسی کو نہیں ملا جو امام محمد باقر کا امتیاز ہے۔ کیا امتیاز ہے امام محمد باقر کا؟ امام محمد باقر کا امتیاز یہ ہے کہ آپ العلوی بین العلویین، الفاطمیو بین الفاطمیین، آپ 2 علویوں کے ایک علوی ہیں، 2 فاطمیوں کے ایک فاطمی ہیں۔ دیکھیں مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ الہاشمیو بین الہاشمیین، آپ 2 ہاشمیوں سے ایک ہاشمی ہیں،
لیکن امام محمد باقر کے بارے میں کیا ہے؟ العلوی بین العلویین اور الفاطمی بین الفاطمیین۔ اب آپ جن پہ یہ بات جملے تھوڑے سے گرا ہیں ان کے لیے تشریح کر رہا ہوں۔ آپ العلوی بین العلویین کیسے ہیں؟ امام محمد باقر کا امتیاز یہ ہے کہ آپ باپ کی طرف سے بھی علی کی نسل سے ہیں، ماں کی طرف سے بھی علی کی نسل سے ہیں۔ یہ امام محمد باقر کا امتیاز ہے۔ آپ باپ کی طرف سے بھی فاطمی ہیں اور ماں کی طرف سے بھی فاطمی ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ایسے ہے کہ امام محمد باقر کے والد گرامی کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے۔ امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے۔ تو مولا علی کے بیٹے ہوئے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کون ہوئے؟ محمد باقر۔ امام محمد باقر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی۔ امام حسن کس کے بیٹے؟ مولا علی کے بیٹے۔ تو سلسلہ ماں کی طرف سے بھی مولا علی پہ ختم ہو رہا ہے اور سلسلہ باپ کی طرف سے بھی مولا علی پر جا کر ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ باپ کی طرف سے بھی جو ہے کہ علی پر جا کر سلسلہ کار، ماں کی طرف سے بھی علی کی طرف جا کر سلسلہ کار۔ ادھر دیکھیں آپ، دونوں آپ فاطمی ہیں۔ امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، آپ کی دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ ہے۔ اور امام سجاد، آپ کی دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ ہے۔ تو ادھر امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، ادھر امام سجاد، آپ کا جو ہے عقد ہوا آپس میں، امام محمد باقر کی ولادت ہوئی۔ تو اگر باپ کی طرف سے دیکھیں تو بھی فاطمی ہے، اوپر جا کے علوی، اور جناب فاطمہ کی طرف سے دیکھیں تو فاطمی۔ تو امام محمد باقر کا امتیاز ہے صرف اماموں میں کہ آپ فاطمی بھی ہیں دونوں طرف سے، یعنی ماں باپ کی طرف سے اور دونوں طرف سے جو ہے کیا ہے وہ علوی بھی ہے۔ یہ ایک امتیاز ہو۔ ایک امتیاز امام کا یہ ہے کہ آپ باقر ہیں، کوئی امام باقر نہیں ہے، آپ ہی باقر ہیں۔ آپ باقر کیوں کہا گیا؟ آپ کو باقر اس لیے کہا گیا کہ آپ نے علم کے نئے نئے دریچے شکاف کیے۔ جتنا امام باقر نے جو ہے کیا علم کو پھیلایا ہے، اتنا جو ہے کیا ہے کسی نے نہیں پھیلایا۔ ایسا نہیں کہ اور اماموں نے نہیں پھیلایا۔ ابھی میں مختصر جملہ، مولا علی نے نہیں پھیلایا، مولا علی نے بھی پھیلایا، امام حسن نے بھی پھیلایا، امام حسین نے بھی پھیلایا، امام سجاد نے بھی پھیلایا۔ لیکن دیکھیں ذرا سا ایک جملے کے ساتھ فرق محسوس کیجئے گا، میرے بزرگان میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اس جملے کی طرف، ذرا سے فرق کے ساتھ محسوس کیجئے گا۔ مولا علی نے بھی علم پھیلایا، امام حسن نے بھی علم پھیلایا، امام حسین نے بھی، امام سجاد نے بھی، سب نے علم پھیلایا۔ مولا علی کیا ہے؟ باب العلم ہے، علم پھیلایا۔ لیکن مولا علی اور امام باقر کے زمانے میں اور عہدہ امامت میں یہ فرق ہے کہ مولا علی پر اس امت نے جنگوں کو تھوپ دیا۔ یہ جو جنگیں مولا علی کے حوالے تھوپ دی گئی، کیوں تھوپی گئی تھی یہ جنگیں؟ اسی لیے نا کہ علی علم دین اور علم رسول کو نہ پھیلا سکے، جنگوں میں الجھا دیا گیا علی کو۔ لیکن امام باقر کا زمانہ ایسا تھا کہ امام باقر کے ذمے میں کوئی جنگ نہیں تھی، آپ ہر طرح کی حکومت سے دور رہے اور ہر طرح کے جو عباسی اور اموی تھے ان سے الگ رہے، لیکن آپ نے ایک کام یہ کیا کہ علم کے نئے نئے دریچے کھولے، شگاف کیا ہے آپ نے علم کو، علم کے چھپے ہوئے رازوں کو کھول کر جو ہے کیا چاہنے والوں تک جو ہے کیا ہے وہ پہنچائے۔ تو آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ باقر۔ کیا ہو گیا لقب کی؟ باقر کی۔ یہ مختصر سی تشریح میں نے آپ کی خدمت میں کی کہ آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ رسول اکرم نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے پاس بیٹھے تھے۔ رسول سے سوال کیا جناب جابر نے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تو یہ تو بات واضح ہے، یہ اولی الامر کون لوگ ہیں، یہ صاحبان امر کون لوگ ہیں؟ اب رسول نے بیان کرنا شروع کیا کہ اولی الامر کون ہے، صاحبان امر کون ہے۔
بتایا میرے بعد علی ہیں، حسن ہے، حسین ہے، سجاد ہے یعنی علی ابن الحسین ہے. یہ رسول بیان کر رہے کس سے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے. اور جب 5ویں امام تک یہ منزل پہنچی تو آپ نے کہا کہ اس سلسلے کے جو ہے 5ویں جو ہے کیا ہے وہ ہادی اور اولو الامر جو ہے وہ ہے محمد باقر، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی خوشبو میری خوشبو ہوگی. اے جابر تم ان کے زمانے تک زندہ رہو گے، جب تمہاری ملاقات ان سے ہو تو میرا سلام کہنا. جب تمہاری ملاقات ہو ان سے میرے 5ویں نائب سے تو میرا سلام کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا. اب یہ سلسلہ عصمت و طہارت کے دوسرے محمد ہے. پہلے محمد مصطفیٰ، دوسرے محمد باقر ہے. کہا ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کی خوشبو میری خوشبو ہوگی. اس پورے 14 کے سلسلے میں یا 12 کے سلسلے میں 3 شخصیتیں رسول اکرم کی شبیہ بتائی جاتی ہیں. کون؟ 3 امام. امام حسن رسول کی شبیہ تھے، امام محمد باقر رسول کی شبیہ تھے، اور ہمارے آخری امام رسول کی شبیہ ہیں. آخری امام کے لیے کیا ملتی ہے روایت ہے کہ آپ کا نام رسول کا نام ہوگا، آپ کی خوشبو رسول کی خوشبو ہوگی، آپ کی حیات جسمانی کیفیت رسول کے جسمانی کیفیت کی طرح سے ہوگی. یہ آخری امام کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں. انشاءاللہ کبھی آخری امام کی گفتگو ہوگی تو وہ باتیں آئیں گی. تو ہمارے جو یہ سلسلہ امامت ہے اس میں 3 امام ایسے ہیں جو رسول سے شباہت رکھتے ہیں. امام حسن، امام محمد باقر اور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تو یہ امام حسن علیہ السلام وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کیا رسول نے پہلے ہی کہہ دیا، جابر تم ان کا زمانہ پاؤ گے اور ان سے کیا کرنا، جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہنا. روایت بڑی لمبی ہے لیکن جناب جابر رسول کا انتقال ہوا، امام حسن مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور امام حسن کی شہادت ہوئی، مولا امام حسین کی شہادت، امام سجاد کی شہادت ہوئی. لیکن جناب جابر جو ہیں آخری جب ضعیف ہو گئے تو وہ ایک ہی جملہ کہتے پھرتے تھے، باقر باقر باقر. پھر ایک مرتبہ جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام کے جب محضر میں آپ پہنچے تو ملاقات ہوئی آپ کی جناب جابر کی امام سے، گفتگو ہوئی. تو لیکن روایتوں نے کچھ جملے، بہت سے روایتوں نے جملے لکھے. گفتگو ہونے کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ اے جابر تم سے ہماری ملاقات تو ہو گئی، تمہیں ہمارے جد نے پیغام تو دیا تھا لیکن تم وہ سلام بھول گئے جو ہمارے جد نے ہمیں اب تک پہنچایا تھا. کیا کہا جابر سے کہ تم جابر ابھی وہ سلام بھول گئے جو ہمارے جد نے ہم تک پہنچایا تھا. بہرحال جناب جابر سے ملاقات ہوئی، جناب جابر نے سلام پہنچایا. اب یہاں سے سنیے گا، اگر جو ہے پیغام پہنچا امام کی جو ہے کہ سیرت کا، یہاں سے پیغام ہے حاجی صاحب چودھری صاحب یہاں سے. اب جناب جابر تشریف فرمائیں، امام محمد باقر بھی تشریف فرمائیں. جو ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے یہاں سے متوجہ ہو جائیے گا. جناب جابر محضر امام میں ہے. امام نے سوال کیا ہے، جابر یہ بتاؤ تم نے کتنے معصوم کا زمانہ دیکھا؟ تو جناب جابر نے کہا اے فرزند رسول میں نے نبی کا زمانہ دیکھا، علی کا زمانہ دیکھا، حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، امام سجاد کا زمانہ دیکھا. تو کہا کہ تمہارے ایمان کی کیا منزل ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا منزل ہے؟ تم نے اتنے زمانے دیکھے، ان اماموں کے دور میں رہے، تمہارے ایمان کی کیا منزل ہے؟ جناب جابر کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں اس دنیا سے جو ہے کیا ہے وہ عاجز آ گیا ہوں. میں اس دنیا سے عاجز آ گیا ہوں، مطلب یہ دنیا جو ہے کیا ہے وہ رہنے کے لائق نہیں. جملے سنیے گا، متوجہ ہو کر جملے سنیے گا کہ میں اس دنیا سے عاجز آ گیا ہوں. میں جناب جابر کہتے ہیں میں ضعیفی کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں مرض کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں. کس نے جواب دیا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے، جن سے حدیث قصہ جو ہے نقل ہو کر آئی ہے. اور جو لوگ شب جمعہ پڑھتے ہیں حدیث قصہ تو وہ جانتے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو امام حسین کی قبر کے پہلے زائر ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ میں مرض کو
کیا صحت پر ترجیح دوں گا؟ میں غربت کو دولت پہ ترجیح دوں گا؟ میں ضعیفی کو کیا ہے جوانی پہ ترجیح دوں گا؟ امام کے محضر میں یہ جواب کس نے دیا؟ اب جملہ سنیے گا امام کا. امام کہتے ہیں جابر اتنے معصوموں کی صحبت میں رہ کر تمہارا اتنا ہی صحیح ایمان ہے. گھبرائیے مت. کیا کہا امام نے؟ جابر تمہارا اتنا ہی صحیح ایمان ہے اتنے اماموں کی صحبت میں رہ کر. اب یہاں رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں. آپ یہ بتائیے ہم سے اور آپ سے امام یہ سوال کر لیتے تو ہمارے جواب کیا ہوتے؟ ذرا سوچئے. آپ بھی سوچئے, میں بھی منبر پہ سوچ رہا ہوں اور جب میں پڑھ بھی رہا ہوں آپ سوچتے بھی رہیے. اگر امام ہم سے سوال کر لیں کیا ہم جناب جابر والا جواب دے سکتے ہیں؟ مشکل تعزیزوں ہم نہیں دے سکتے تھے. کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ جناب جابر نے کیا کہا کہ مجھے غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر, اور ہم کس کو کس پہ ترجیح دیتے؟ بولیے نا, تھوڑا سا تو بولیے. ہم تو ترجیح دولت کو دیتے نا, یہ تو فطرت ہے نا. جب بھی بات آگی مولانا ذرا دعا کرنا, ذرا ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ذرا کاروبار بڑھ جائے. ہماری پوری طاقت اور توانائی کس میں ہوتی ہے؟ دولت کے اوپر ہے نا, کہ دولت آ جائے غربت دور ہو جائے. ہماری پوری طاقت اور توانائی کس پر ہے؟ کہ ہماری صحت جو ہے کیا ہے وہ باقی رہ جائے, یعنی ہمیں کوئی مرض لاحق نہ ہو. جو مولانا ذرا دعا کر دیجئے کہ ہم مرض سے محفوظ رہ جائیں, ہمیں شفا مل جائے, ہمیں صحت مل جائے. یہ ہماری فطرت ہے نا. ہماری پوری طاقت اور فطرت ہماری کیا ہے کہ ہم ہمیشہ جوان بنے رہیں. اگر داڑھی کے بال سفید ہو جائے نا, مجھ جیسے کہ بھی, میں بھی, آپ بھی, سبھی, تو ہر ہفتے جو ہے نا کیا کلر کرنا پڑتا. تو کیا ہے یہ جوان دکھانا ہے. چاہے اعصاب ہم کمزور ہو رہے ہیں, دن بہ دن ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. اعصاب ہمارے اب کمزور ہو رہے ہیں. کبھی کمر میں درد ہے, کبھی ہاتھ میں درد ہے, کبھی سر میں درد ہے, کبھی پیروں میں درد ہے. اعصاب کمزور ہے نہیں, لیکن کیا ہے ہر وقت ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم جوان بننا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ہم جناب جابر کی طرح جواب, یہ بھی ایمان ہے جناب جابر کا. لیکن مولا نے کیا کہا کہ جابر بس اتنا ہی, جابر بس اتنا ہی. جابر نے ہاتھوں جوڑ لیا, مولا آپ کے ایمان کی کیا منزل اور میرے ایمان کی کیا منزل؟ آپ مولا اور آقا ہیں, میں تو آپ کا غلام, آپ کے نانا کا ایک چھوٹا سا ادنا سا صحابی, میری کیا وہ کہا. اب سنیے امام کا جواب سنیے, جہاں تک میں آپ کو لایا ہوں صرف اسی جملے تک لایا ہوں اتنی دیر. اب امام کا جواب سنیے, جابر کیا تمہاری اتنی سے بس ایمان؟ کہا جابر سنو, تمہارے اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ اتنا سا فرق ہے کہ تم نے جو ترجیحات دی ہے نا, کس کو کس پہ ترجیح دی؟ موت کو کس پہ ترجیح دی؟ مرض کو کس پہ ترجیح دی؟ غربت کو کس پہ ترجیح دی؟ یہ سب ترجیحات دی نا, کہ جب تم نے ترجیحیں تو دی ہیں. اب جملہ سن لیجیے گا اگر میرے ساتھ ہے, اور دعا دیجیے گا روایت پڑھنے کے اعتبار سے. آپ بھی مصاب ہوں, میں بھی مصاب ہوں, آپ کو بھی ثواب ملے, مجھے بھی ثواب ملے اس روایت کا. اب امام کہتے ہیں جابر تم نے جو یہ کہا ہے نا کہ میں ترجیح دیتا ہوں, پہلے اپنے کلام میں سے اس میں کو نکال دو. اے عزیزو توجہ, پہلے اپنے اس کلام میں سے اس میں کو نکال دو, یعنی اس انا کو نکال دو. اگر تمہارے کسی بھی کلام میں یہ لفظ میں یا انا ہے تو یہ سمجھ لو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے. اگر عزیزو بات پہنچ گئی ہے تو امام نے ایک پیغام کیا دے دیا ہے جابر, وہ ایمان کامل نہیں ہے جس میں کوئی مومن سارے دن میں ہی چلاتا پھر رہا ہے. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے, یہ ایمان کے مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. اس انا کو مارنا پڑے گا, اس انا کو ختم کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے مومن بنے گا. لیکن اگر کوئی مومن بھی ہے اور ہر وقت میں ہی کہتا رہ رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے امام کی نظر میں. اس لیے کہ یہ میں یہ انانیت اسلام یا ایمان جو ہے کیا ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا. تو امام نے کیا کہا کہ پہلے جابر تم نے جو کہا میں نے اس کو ترجیح اس پہ دی, میں نے یہ جو ہے کیا پہلے اسے نکال دو. اچھا پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور بات, اگلے جملہ بھی سنیے گا. ایک جملہ آپ کا امام کے خدمت پہنچا, کہا کہ یہ جو تم نے ترجیحات دی ہیں
ساری ترجیحات. تم نے کس کو صحت پہ مرض کو ترجیح دی, ٹھیک ہے, غربت کو ترجیح دی دولت پر, اور جوانی پر ضعیفی کو ترجیح دی, صحیح ہے. اب جملہ سنیے, امام کہتے ہیں جابر سنو, تم نے یہ ترجیحات دی لیکن ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی میں ترجیح نہیں دیتے. اللہ دولت دے دے تب بھی بہتر, غربت دے دے تب بھی بہتر, جوانی دے دے تب بھی بہتر, ضعیفی دے دے تب بھی بہتر, صحت دے دے تب بھی بہتر, مرض دے دے تب بھی بہتر. امام نے بتا دیا, اے جابر ہمیشہ مصلحت پروردگار کے مطیع ہو جاؤ کہ وہ جس حال میں تمہیں رکھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. پڑھنی شروع کری تھی, 8:43 ہو گئے, پورا کاؤنٹ کر کے حساب چل رہا ہوں, ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. اوریجنل ٹائم بھی 15 منٹ تو ہے ہی میرے پاس نا, اور باقی 10 منٹ اور میں اگر آپ میری رعایت کر لیں تو ایک صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. دیکھیں تھکن نہیں ہونی چاہیے تھوڑا نا بھائی, ایک لمبے حساب سے, اب تو 28 کو ہی ہوگی ایک اتنی لمبی مجلس, تو تھوڑی تھکن نہ ہو آپ کو. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے, جیتی جاگتی. تو جناب جابر کو 2 پیغام ملے نا ہمیں, امام نے پیغام دے دیے کہ دیکھو انا کبھی جو ہے کیا ہے ایک مومن کے ایمان کا حصہ نہیں ہو جائے. دوسرا کیا ہے, یعنی مصلحت پروردگار, جیسا اللہ رکھے, جو اللہ ہمارے حق میں بہتر چاہتا ہے ہم اس پر کیا ہیں, راضی ہیں. راضی برضا, اللہ نے جیسا ہمارے لیے بہتر چاہا. تو یہ امام کا جو ہے کیا ایک درس, یعنی ایک سیرت کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں رکھا. امام کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ 5ویں امام ہمارے, 5ویں امام زندگی گزار رہے ہیں مدینے میں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا مدرسہ امام نے قائم کیا, اسی پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے کام کیا, یعنی امام محمد باقر کے بھی بہت سے شاگرد. بہرحال تھوڑا آگے بڑھیے. حشام ابن عبد الملک جو حاکم وقت ہے, کہاں رہتا ہے؟ دمشق, شام. اس سے لوگوں نے خبریں پہنچائی کہ محمد باقر جو ہیں وہ تم سے لوگوں کو جو ہے نا دور کر دیں گے, ان کا کچھ انتظام کریے. حاکم وقت نے جو ہے کیا حکم بھیج دیا کہ انہیں دمشق بلا لیا جائے, دمشق طلب کیا جائے. ان کو جو ہے کیا ہے الیاذ باللہ ان کی عزت میں کمی کی جائے گی یہاں بلا کے. ہمیشہ یہی چاہا ہے دشمنوں نے امام کے کہ امام کے جو ہے کیا ہے عزت میں کمی کرنے کے لیے ایسے کام انہوں نے کیے. بہرحال روایت پوری تفصیل سے پڑھوں گا تو پھر زیادہ ٹائم چلا جائے گا. بہرحال مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. امام کو طلب کیا, امام جو ہے چھٹے امام کے ساتھ کہاں گئے؟ دمشق چلے گئے. وہاں روایت کا ایک جملہ یہ ملتا ہے, امام کی جہاں تاریخ لکھی ہوئی حالات, کہ امام کو 3 دن تک جو ہے دربار کے باہر کھڑا کیا گیا. کتنے دن؟ 3 دن, صرف اسی لیے کہ امام کو جو ہے لوگوں کی نگاہ میں یعنی جو ہے کیا ہے الیاذ باللہ, یعنی ان کو بے عزت کیا جائے امام کو. اسی اس میں حشام ابن عبد الملک نے 3 دن تک جو ہے امام باہر کھڑے رہے. 3 دن کے بعد آپ سنیے امام کی فضیلت سنیے. اب جو امام جو ہے اندر داخل ہوئے جب 3 دن کے بعد, تو امام نے کیا دیکھا کہ وہاں تو ایک وہ چل رہا ہے تیر اندازی کا مقابلہ, ایک ہدف ہے, بڑے بڑے تیر انداز ہیں, اور وہاں جو ہے کیا ہے نشانہ جو ہے کیا ہے وہ لگایا جا رہا ہے. دربار بھرا ہوا ہے. امام جیسی پہنچے, حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ آئیے فرزند رسول تشریف لائیے. آپ امام جب اندر پہنچے تو وہاں مقابلہ چل رہا, بڑے بڑے تیر انداز وہاں جو ہے تیر اندازی کر رہے ہیں. تو حشام نے کہا کہ اس سے بڑھیا موقع امام کو ہلکا کرنے کا نہیں ہے. کہا کیا ہے فرزند رسول آپ بھی نشانہ لگائیے, آپ بھی تیر اندازی کیجئے, نشانہ لگائیے. امام بولے کہ اے حشام میں اب ضعیف ہو چکا ہوں, اب جو ہے کیا ہے اس سے یہ تیر اندازی نہیں ہوگی, یہ ان کے کام ہے انہیں کرنے دیجئے. لیکن امام نے یہ کہا تو وہ مصر ہو گیا.
اور مصر اتنا ہوا کہ تیر اور کمان امام کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ کہاں تک امتحان لیں گے مولا کا، اماموں کا؟ اب جیسے ہی روایت نے لکھا، تاریخ نے، کہ تیر اور کمان جیسے ہی امام کے ہاتھ میں دی، امام نے تیر کو کمان میں جوڑا اور ہدف کی طرف جو ہے کیا ہے وہ نشانہ لیا۔ ہدف پہ جا کے امام کا تیر لگا۔ اب کمال یہاں ہے امام کا، ہدف پہ جا کے تیر لگا، امام نے دوسرا تیر اسی تیر کی پشت پہ مارا، اس دوسرے تیر پہ تیسرا تیر اس کی پشت پہ مارا، پھر چوتھا تیر مارا، پھر پانچواں تیر مارا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام نے 9 تیر لگاتار ایک دوسرے کی پشت پہ مارے، اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے ایک کے پیچھے جب ایک تیر مارا تو ہوا میں تیروں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ اب جیسے ہی ہوا میں تیروں کا سلسلہ قائم ہوا، حشام متعجب ہو گیا۔ امام نے کہا سن حشام، یا تو بچپن میں ایک مرتبہ تیر اندازی کی تھی یا آج تیر اندازی کی ہے۔ کیا کہا امام نے؟ یا تو بچپن میں تیر اندازی کی تھی یا آج تیر اندازی کی ہے۔ یعنی امام نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا، اے دنیا والوں یاد رکھو، امام نہ بچپن میں فرق رکھتا ہے، نہ بڑھاپے میں فرق رکھتا ہے، نہ جوانی میں فرق رکھتا ہے۔ جیسا امام کا بچپن ویسے امام کی جوانی، ویسے امام کی ضعیفی۔ یہ ہے ہمارے امام کی فضیلت۔ امام نے تیر پہ تیر مارا، 9 تیر لگاتار جو ہے ایک ہدف پر امام نے مارے۔ وہاں سے رخصت ہوئے، کچھ کر ہی نہیں سکا شام۔ اب آ رہے راستے میں آ رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ جو ہے بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑا مجمع، بہت لوگ جمع ہیں اور بڑی خوشیاں سی منا رہے ہیں۔ امام نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے ہیں امام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے آپ کے سامنے ہو تو امام سے بتایا گیا کہ عیسائیوں کا ایک بڑا مولوی پادری آ رہا ہے اور وہ سال میں ایک ہی بار باہر نکلتا ہے، ہم لوگ سب اس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور اس سے سوال و جواب اپنے لیے جائیں گے کہ ہم سوال و جواب کریں گے۔ میں یہاں مجلس ختم کروں گا میں اس واقعے کے بعد، کیا ہے اس پہ جو ہے سوال و جواب ہم کریں گے، ہم اس وجہ سے کریں۔ امام بھی جو ہے کیا وہاں رک گئے، وہ نکل کر آیا، الگ الگ اس کے حلیے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ ضعیف تھا، حد تک اس نے اپنی بھوے بھی اوپر باندھ رکھی تھی اور ایسے یہ بہرحال جو بھی اس کا حلیہ ہو، بہرحال وہ آیا، عیسائی تھا۔ آ کر جیسے ہی مجمع میں پہنچا تو اس نے سب کی طرف دیکھنا شروع کیا، سب کی طرف نگاہیں اس نے اپنی دوڑائی۔ جب نگاہیں دوڑائی تو ایک مرتبہ اس کی نگاہ امام پر پہنچی، امام محمد باقر۔ اب جیسی نگاہ امام پر پہنچی تو اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ اب امام کے چہرے سے اس کی نگاہ ہٹتی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں اس نے سوال کر لیا، آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ امت مرحومہ سے مت گھبرائیے گا بچے، کہ مرحومہ وہ نہیں کہ مرحوم جو ہو جاتا جو اس دنیا سے چلا جاتا وہ نہیں۔ ہمیں امت مرحومہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم پہ رحمت والی امت ہیں، ہم یعنی رسول رحمت العالمین ہے، ہم اس رحمت العالمین کی امت ہے، تو ہمیں امت کیا کہا جاتا ہے؟ امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ تو امام نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ اچھا، پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ امت مرحومہ کے عالم ہیں یا جاہل، یعنی عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ امام کو کیا کہنا چاہیے تھا، یا ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل، خدا نہ خواستہ مجھ سے ہی کوئی امام بارگاہ کے باہر یا امام بارگاہ پوچھ لے آپ پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے، تو میں 10 جگہ بتاؤں، میں تو سیریا میں پڑھا، میں تو ایران میں پڑھا، میں وہاں پڑھا، فوراً بتاؤں گا نا آپ کو۔ امام نے کیا کہا؟ جیسے اس نے امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا تو پھر وہ سوال کرتا ہے آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ اتنی دیر میں وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کیا کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ امام نے کہا تو سوال کر، تجھے جو سوال کرنے ہیں تو سوال کر۔ اب اس نے سوال کیا، پہلا سوال اس نے سوال کیا چاہیے بتاؤ کہ اس جو ہے کہ دنیا میں
وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں؟ وہ وقت کون سا ہے؟ امام سے سوال کیا تو امام نے کہا وہ وقت وہ ہے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، یعنی فجر صادق جب طلوع ہو جائے جب، اور سورج کے نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے نہ اسے دن کہا جاتا ہے نہ اسے کیا کہتا ہے فجر کا وقت کہتے ہیں زیادہ تر کہ یہ فجر کا وقت، نہ اسے دن کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جہاں جو ساری رات نہ بھی سویا ہو اس وقت سو جاتا ہے، اگر کوئی مریض ہو ساری رات کا اس وقت جو اسے آرام آ جاتا ہے تو یہ امام ہوتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر اچھا ایک سوال یہ ہے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جو ہے کیا ہے بہت کھانے ملیں گے اور جس چیز کو بھی چاہو وہ کھا لو اور کھاؤ پیو، مزے ہیں جو ہے جنت میں، کہ انسان وہاں جو ہے کیا کھانے وانے کھائے گا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اسے کسی طرح کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے کہ کھائے بھی اور اسے حاجت محسوس نہ ہو؟ امام نے کہا دنیا میں مثال ہے، شکم مادر میں بچے کی مثال لے لو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا بھی ہے لیکن اسے حاجت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کہتا ہوگا اچھا کیا تیسرا سوال ہے؟ کہا تیسرا سوال کیا؟ کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں کھائے جاؤ وہ کمی نہیں ہوں گی، جو بھی چیزیں کھاؤ جتنی کھانی ہے وہ نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جو جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ارے امام نے کہا سامنے کی مثال ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا مثال ہے؟ کہا سامنے کی مثال یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے نا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں انہیں کتنا ہی استعمال کر لو ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ارے اس کے سامنے کی مثال یہ ہے ایک چراغ جلا، اس چراغ سے 1000 چراغ جلا لے، پہلے چراغ کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا کہ دنیا میں اس کی یہ مثال ہے۔ اب سنیے چوتھا سوال، وہ سوال یہ کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں وہ 2 بھائی کون تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150 سال؟ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے چہرے اس بات کی مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں ذرا سی روشنی اس واقعے پہ ڈال دوں یا نہ ڈالوں گا؟ اب تو یہ تو سلوات ہی فیصلہ کرے گی، میں نے تو آج میزان سلوات کو بنایا ہے۔ کیوں ریاض بھائی؟ آج کی جو میزان ہے وہ سلوات ہے، وہ آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی کہ آپ کی سماعتیں کتنی میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ کتنا ہوں۔ تو اب سوال کیا ہے؟ امام سے سوال کیا ہوا کہ وہ 2 بھائی کون ہیں جو ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر لیکن مرے بھی ایک ساتھ اور پیدا بھی ایک ساتھ ہی ہوا؟ امام نے کہا سن، یہ تو سورہ بقرہ میں ہے یہ پوری، ابھی وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ امام کہتے ہیں کہ وہ عزیز اور عزیر ہیں، عزیر نبی اور عزیز ان کے بھائی، کہا وہ 2 بھائی تھے۔ اب قرآن نے پورا یہ جو ہے کیا ہے سورہ بقرہ میں پورا بیان کیا ہے، وہاں دیکھو اس میں تھوڑا سا فرق آپ سمجھیے۔ ایک جو ہے روایت جو باپ اور بیٹے کے اعتبار سے نقل ہوئی ہے، امام سے سوال کی جو روایت ہے وہ بھائی بھائی کے اعتبار سے۔ اب باپ اور بیٹے کہہ لیجئے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بھائی بھائی کا کہہ لیجئے تو بھائی بھائی کے حوالے سے سنیں کہ وہ 2 بھائی کون ہیں جس میں ایک 50 سال کا ایک 150 سال کا، مرے بھی ایک دن جیے اور جو ہے کیا ہے پیدا بھی ایک ہی دن ہوئے۔ تو امام نے کہا وہ عزیز اور عزیر ہے، عزیر نبی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ لکھا کہ جناب عزیر جو ہے کیا ہے ایک بستی سے گزر رہے تھے، وقت نصر جو ہے اس آیت کی تفسیر میں جملے لکھے گئے، وقت نصر جو تھا اس نے بنی اسرائیل پر جو ہے کیا ہے بہت